السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا۔ تو یہ سارا ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اپنا اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چیک کر لیتے ہیں، کنٹینٹس چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے کنٹینٹس کیا تھے اور ہم کہاں تک کور کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہماری فیوچر میں کیا۔ تو دوستوں، جیسا کہ جو میں نے ریڈ میں ٹاپکس مارک کیے ہیں وہ سارے ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج والا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے بلیو میں مارک کیا، یعنی رپورٹس کا آخری ٹاپک۔ امید تو یہی کرتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری ہوگا، یعنی ہم پرپوزل پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کور کر کے اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ میں نیکسٹ فیوچر میں جو ٹاپکس بلیک میں ہیں ان کو 1 بائی 1 کور کروں، ٹھیک ہے۔ تو بغیر کوئی ٹائم جائے گی، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا پرپوزل، اس سے پہلے بھی آلریڈی میں ایک ٹاپک پرپوزل پر کور کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک فارمر ریٹرن بزنس ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس میں ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ یا کسی بھی پروڈکٹ کی فائنل فارم کو، اس کی کاسٹ کو، اس کی ٹرمز اور کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ٹوٹلی ایک مارکیٹنگ ڈاکومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بزنس آئیڈیا ڈلیور کرنے کے لیے یا کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پروڈکٹس اور سروسز آفر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن کنٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی جو اپروول ہے وہ ٹوٹلی جو ہمارا ریسیور ہے اس کی ڈسکریشن یا اس کی منشا پر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عموماً بہت ساری آرگنائزیشن بہت اپنا زیادہ تر ٹائم پرپوزل میں گزارتی ہیں، یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے تھے۔ تو پہلے فرنٹ میٹر ہوتا تھا جس میں لیٹر آف ٹرانسمیٹل ہو سکتا ہے، ٹائٹل پرائز، سمری، ٹیبل آف کنٹینٹ، لسٹ آف فگرز اینڈ ٹیبلز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری باڈی ہوتی ہے جس کے اندر ہم انٹروڈکشن، ٹیکنیکل اپروچ، مینجمنٹ ریکوائرمنٹ اور ورک پلان، اور اینڈ پر ہمارا اینڈ میٹر ہوتا تھا یعنی بیبلیوگرافی، ریزیوم یا اپینڈکس، جو کہ میں 10-15 ٹاپک پہلے یہ ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو آج ہم اس طرح کریں گے کہ اس کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک پرپوزل کی ایک ایگزامپل بھی دکھائی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح کا پرپوزل تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ وہ والا ٹاپک چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں پرپوزل پر، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے رپورٹ، پرپوزل ایز اے رپورٹ، تو پرپوزل ایک اسپیشل قسم کی انالیٹیکل رپورٹ ہوتی ہے، اور انالیٹیکل رپورٹ میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا بھی تھا ایک رپورٹ کے اندر ڈسکس کر رہا تھا لانگ رپورٹس کے اندر، تو ہم نے وہاں انالیٹیکل رپورٹس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی۔ تو انالیٹیکل رپورٹس عموماً ہمارے انالیسس پر مشتمل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹس، پلان یا پروجیکٹ اس طرح ہوتے ہیں ہمارے بزنس یا کلائنٹس ایکسیپٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں یا پلانز ہیں یا پروجیکٹس ہیں وہ ہم بزنسز یا کلائنٹس، گورنمنٹ کلائنٹس ہو سکتے ہیں یا کوئی اور کلائنٹس ہو سکتے ہیں، ان کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کی سچویشن کون سی ہوتی ہے، کن سچویشن میں پرپوزل لکھے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریڈرز ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ریڈر ہیں وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ پرپوزل لکھیں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کم ڈیٹیل لکھیں گے، اگر باہر کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل لگیں گے، یعنی اس حساب سے آپ اپنی رائٹنگ کو مولڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کا ڈپارٹمنٹ یا آپ کے باسز کہیں کہ اس طرح کریں، آپ پرپوزل سبمٹ کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک سچویشن ہے۔ ایک دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پرپوزل خود سے سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہماری چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرپوزل کے کمپٹیشن میں آپ کی اپنا پرپوزل دے سکتے ہیں، یا اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کا پرپوزل اسٹینڈ الون کرتا ہے یا اپنے میرٹس پر کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پرپوزل کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باسز سے بہت سارے آپ کی سینئر سے اپروو ہونا ہو، ٹھیک ہے، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ یعنی جو آپ کا کنٹینٹ ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں وہ اپروو کریں بہت سارے لوگ، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چیز ڈائریکٹلی بھی سبمٹ کر سکتے ہیں، یعنی کچھ بزنس کی سچویشنز ہیں جن کو میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کبھی کبھار آپ کو اس طرح کرنا پڑ سکتا ہے کہ ریگولیشنز فالو کرنی پڑ سکتی ہیں، کنٹینٹ اسٹرکچر یا آپ کے پرپوزل کا جو فارمیٹ ہے اس کے بارے میں، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ فری ہوں، آپ اپنی مرضی سے جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو سچویشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ
جو بھی سچویشن ہو، ٹھیک ہے، تمام پرپوزل کی ایک دو چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی جو چیز کامن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیڈرز یا ڈیسیجن میکرز کو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ اپنے ریسورسز یعنی اپنا پیسہ اور ٹائم اس طرح کریں ہمارے پروجیکٹ میں یا ہمارے پروپوزل میں انویسٹ کریں تاکہ ہمارا پروپوزل کمپلیٹ ہو سکے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ مسٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ فیچرز ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا فیچر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیڈرز یا ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں بڑا ایکوریٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ریسورسز لمیٹیڈ ہیں یا ایک حد تک میسر ہیں، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے آپ کے ریسورسز آپ کے پروپوزل میں ایکسیپٹ کر دیے تو ان کے ریسورسز کچھ ٹائم کے لیے ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے یا کچھ اور کاموں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پروجیکٹ پہ رن ہو رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پروجیکٹ پر لگا دیا اور آپ کا پروجیکٹ اپ ٹو دا یعنی آپ کا پروپوزل اپ ٹو دا مارک کا ہوا تو ان کا ریسورسز ان کے پاس اویلیبل نہیں رہیں گے، وہ کسی اور پروپوزل میں نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ ریڈرز کے کویشچن کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو کویشچن ہوتا ہے کہ پرابلم کے بارے میں کہ ہماری پرابلم کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پروپوزل کا گول کیا ہے، ٹھیک ہے. ہماری پرابلم ہماری کون سی ضرورت کو ہمارا پروپوزل ایڈریس کرتا ہے اور یہ ان کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سلوشن، ٹھیک ہے. ہمارے پروپوزل کا کون سا سلوشن پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پرابلمس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پرچیزز کون سی ہو سکتی ہیں، اس کے ہمارے پروپوزل میں پروجیکٹس کون سے ہیں، اس کی ان کی کاسٹ کیا ہے، ان کی اور ہماری کیپیبلٹی یا ہماری ٹیم کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور ٹھیک ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پروپوزل کی لینتھ کے بارے میں. تو پروپوزل کی لینتھ تو ایک آدھے پیج سے لے کر، ٹھیک ہے، ہزاروں پیجز پر مشتمل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں سپر اسٹرکچر کی، پروپوزل کے سپر اسٹرکچر کی بات، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم بات کرنے لا رہے ہیں یہ ایک جنرل پلان کی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے سچویشن کے یا اپنے آرگنائزیشن یا اپنے باس کے حساب سے یا اپنے لیڈرز کے حساب سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنی جو اسٹرکچر ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو میں جنرل بتا رہا ہوں ان میں سے کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا ان میں سے چند کو گروپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نئے بھی یوز کر سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں میں دوسری چیز بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو سپر اسٹرکچر بتانے سے پہلے کہ آپ کا جو پرپوزل ہے وہ لیٹر کی فارمیٹ میں ہو سکتا ہے اگر پیر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر انٹرنل ہے تو آپ کا بکس میمو کی شکل میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو پرپوزل ہے وہ بک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ پرپوزل کے سپر اسٹرکچر پر بات کر لیتے ہیں کہ سپر اسٹرکچر کیا ہے. تو اس کے کچھ پارٹس ہیں، یعنی انٹروڈکشن، پرابلم، پروڈکٹ، ٹھیک ہے. پہلا انٹروڈکشن، دوسرا پرابلم ہے، تیسرا پروڈکٹ ہے، چوتھا میتھڈ ہے، پانچواں ریسورسز ہے، چھٹا اسکیجول ہے، ساتواں کوالیفیکیشن ہے، آٹھواں مینجمنٹ اور نواں کاسٹ ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کیا پتہ ان سب میں سے نہ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں. تو یہ آپ کی ڈسکریشن ہے کہ آپ پروپوزل میں کیا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انٹروڈکشن کی، ٹھیک ہے. تو تمام ڈاکومنٹس کی سے ایک سملر بگننگ یا اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری ڈاکومنٹ کس چیز کے بارے میں ہے. جیسا کہ میں پچھلی رپورٹس کے بارے میں بھی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو چونکہ پرپوزل ہے تو ڈیٹیل جو انٹروڈکشن ہے وہ کافی اتنا اچھا امپریشن نہیں پیدا کرتا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پرپوزل کو بریف یا شارٹ سے رکھیں، ٹھیک ہے. بہت سارے کیسز میں تو ہمارا جو انٹروڈکشن ہے وہ سنگل لائن سے بھی کافی سے پورا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا پرپوزل کمپلیکس ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سارے ورڈ یوز کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے ریڈرز کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گا کہ آلریڈی ہمارا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرابلم کی، ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن کے فوراً بعد ہماری پرابلم آتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ریڈرز کو بتاتے ہیں کہ آپ کا پروپوزل ان کی کون سی پرابلمس کو ایڈریس کرے گا. تو آپ ہمارے پرپوزل کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے کہ ہم اپنے پرابلم کی ڈسکرپشن کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نہ صرف اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے پروپوزل کی اس پرابلمس کے حساب سے ریلیونس کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں. تو اگر آپ کو آپ کے ریڈر یا ڈیسیژن میکر نے کہا کہ آپ پرپوزل سپریٹ کریں تو آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ پہلے ریسرچ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ کی پرابلم اس حساب سے ڈسکرائب کرنی ہوگی کہ
آپ کے ریڈرز کو محسوس ہو کہ آپ ان کی پرابلمس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروڈکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ یا وہ پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پروپوزل یعنی آپ کا پروپوزل پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے یا ریڈرز کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے پروپوزل کی جو پروڈکٹ یا پلان ہے، یہ یعنی جو پروپوزل سے بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ پروڈکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ ریڈر کے گولز یا آبجیکٹیوز کو کس طریقے سے ریچ کرتے ہیں یا کس طریقے سے پہنچتے ہیں، ملتے ہیں یا کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ریڈرز کو مطمئن کرنے کے لیے ڈیٹیلز بھی مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ پروڈکٹ کی جو ڈیزائریبلٹی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کتنا ڈیزائریبل ہے. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہوتی ہے میتھڈ. ٹھیک ہے. میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میتھڈ میں آپ اس طرح کرتے ہیں ڈیسیجن میکر یا آپ ریڈرز کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ریزلٹس ان کو پرومس کیے ہیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب ان کے لیے آپ کو اسپیشل قسم کے ایکسپرٹیز یا اسپیشل قسم کا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ میتھڈ بتاتے ہیں. تو ریڈرز کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو میتھڈ بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ریسورسز. ٹھیک ہے. کہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، ہمارے کس طریقے سے کام آتے ہیں. تو ہمارا اکوپمنٹ، ہماری فیسلٹی یا ادر ریسورسز جو ہم نے باقی ریسورسز جو اس پروجیکٹ میں ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا اسکیجول. ٹھیک ہے. تو آپ کو یوزلی ہم اس طرح کرتے ہیں اسکیجول چارٹ کی شکل میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسکیجول بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے اسکیجول میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس کا کیا ہماری چیزیں کس حساب سے ترتیب سے چلیں گی پروجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پروپوزل کے اندر ڈالتے ہیں. اس کے بعد جو ساتویں چیز ہے وہ ہوتی ہے کولیفیکیشن. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے پروجیکٹ میں کوئی انویسٹرز کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو انویسٹر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کون سی ایکسپیرینس اور کون سی کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کی مدد سے وہ جانچتا ہے کہ آپ کو وہ پروپوزل پر جو پروجیکٹ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، یا آپ کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے کہ نہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پروجیکٹ میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ کو اپنے مینجمنٹ کا اسٹرکچر بتانا پڑے گا. کیونکہ ہم ہر بندے کو یا ریڈر یا ڈیسیجن میکر کو پتہ ہوتا ہے کہ کوالیفائڈ پیپل کافی نہیں ہوتے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ کوالیفائڈ ہیں لیکن ان کی ایکٹیویٹیز میں کوآرڈینیشن یا مینجمنٹ نہیں ہے تو وہ پروجیکٹ فیلئر کی طرف لیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اننیسیسری ڈیلیز اور اننیسیسری لاسز ہوں گے. اس کے بعد جو آخری چیز وہ جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہوتی ہے کاسٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پیسہ لینا ہے تو آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ اپنے پروجیکٹ کی کاسٹ بھی بتانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنا پیسہ سیو کر سکتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہمارے پرپوزل میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شارٹ سی رپورٹ ہوتی ہے پرپوزل. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے بعد کے ٹاپک یعنی انسٹرکشن وغیرہ کو کور کریں گے. تو پھر کبھی ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس طرح کریں گے. تو چھوٹے موٹے ٹاپک ہم رپورٹس پر کور کرتے رہیں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.